مہرانی درود سر باتیں پر بلوچ راج ہے شرمندہ. آج ہم بات کرتے ہیں پنجاب میں رہنے والے بلوچوں کی آبادی پر اور ان کی تاریخی پس منظر پر کہ وہاں کتنی پرسنٹ لوگ بلوچی بولتے ہیں اور وہاں کی آبادی کتنی ہے. نئی نسل میں بلوچی زبان اور ثقافت کو بچانے میں کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں. کیا وہاں کے لوگ بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کو اون کرتے ہیں یا ان کو کس حد تک اپنا مسائل سمجھتے ہیں. اور آج کے ہمارا مہمان ہیں وہ نوابزادہ احمد مجتبہ رند کہ وہ خود ایک نواب فیملی سے ان کا تعلق ہے اور وہ ایک ورلڈ بلوچ اتحاد آرگنائزیشن بھی چلا رہے ہیں. کیا دنیا کے بلوچوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ممکن ہے یا نہیں, اور وہ کس حد تک اس فیلڈ میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور وہاں کے ساری ہسٹری کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے, زبان کے حوالے سے ہم اس سے جانکاری لیں گے. اور آج کے دور میں پنجاب کے بلوچ اپنی ثقافت اور شناخت کو کس حد تک برقرار رکھ چکے ہیں, یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, دیوان کرتے ہیں نوابزادہ احمد مجتبہ رند کے ساتھ. تھینک یو سو مچ سردار صاحب. سب سے پہلے ہم آپ کو گدان ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پہلی مرتبہ جوائن کی, کیونکہ آپ کے بہت سارے سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کام کر رہے ہیں پنجاب میں. ایک تو سگنل کا ایشو آ رہا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ پنجاب کے بلوچوں کے بارے میں ہم بات کریں گے, کچھ آپ کے آرگنائزیشن کے بارے میں بات کریں گے. اور سب سے پہلے آپ ہمارے جو سامعین ہیں, سننے والے ہیں, ان کو اپنے بارے میں اور ورلڈ بلوچ اتحاد کے پس منظر کے بارے میں کچھ بتائیں گے. جی، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اس وقت جب کہ پاکستان میں اور خاص کر بلوچستان کے حالات نہایت ہی خراب ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں میں آپ کو ورلڈ بلوچ اتحاد کے بارے میں اور اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ 4 لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کے نام کے آگے اعظم، دنیا نے انہیں اعظم کا لقب دیا، خطاب دیا. جس طرح حضرت عمر فاروق اعظم، اس کے بعد سکندر اعظم، اس کے بعد چاکر اعظم. تو جب کوئی بھی انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے، عظیم کام، بڑا کام، تو اسے دنیا ٹائٹل دیتی ہے، اسے خطاب دیتی ہے. تو چاکر اعظم کی دستار اس وقت میرے سر پہ ہے، اور چاکر اعظم کی ڈیتھ کے بعد سے لے کے نسل در نسل یہ دستار میرے فیملی میں آ رہی ہے. تو میں بہاولپور، جو کہ پاکستان بننے سے پہلے ایک ریاست تھی، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی، تو یہاں میری رہائش ہے. اور جو نوابین ہیں، جو کہ چاکر اعظم اور میر گہرام کے یہ مرشد گھرانہ ہے، ریاست بہاولپور کے جو نوابین گزرے ہیں، انہوں نے ہی چاکر کو اور گہرام کو آپس میں جنگ نہ کرنے کے لیے منع کیا تھا. لیکن وہ اس وقت منع نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے وہ آپس میں لڑتے رہے اور 30 سال لڑتے رہے آپس میں مقتے کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر چاکر پنجاب کی طرف آ گیا، اور اسی طرح یہ سلسلہ یہاں پہ پنجاب میں اس وقت جو بلوچ ہیں، اقوام بلوچ ہیں، پاپولیشن پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت پنجاب میں ہے. دوسرے نمبر پہ بلوچوں کی پاپولیشن سندھ میں ہے، اور تیسرے نمبر پہ بلوچستان میں آتی ہے. تو بس پنجاب میں کتنے یہی ہیں اتنا اندازاً؟ کہ میں پنجاب میں اگر دیکھیں تو یہ میں رف آپ کو دے رہا ہوں، فگر بتا رہا ہوں. تقریباً 7.25 کروڑ بلوچ پنجاب میں ہے، اور 2.5 3 کروڑ سندھ میں ہے، اور 1.5 کروڑ بلوچستان میں ہے. یعنی ٹوٹل پاکستان کی آبادی میں اس میں ابھی کشمیر کے بلوچ اور کے پی کے وہ شامل نہیں ہے. تو میرے خیال میں اندازے کے مطابق اگر نئی مردم شماری ہو چکی ہے تو 7.5 کروڑ کے قریب بلوچ ہوں گے. جی سردار صاحب، پنجاب کے بلوچوں کے حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ورلڈ بلوچ اتحاد بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی، وہ مجھے اس لیے ضرورت پیش آئی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اس دنیا میں صرف 4 ہستیاں ایسی گزری ہیں جن کو ٹائٹل ملا اعظم کا. تو میرے فور فادر جن کی اس وقت میرے سر پہ ہے، ظاہر ہے ان جیسا کام تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن میں نے کہا کہ میں بھی
تھوڑا سا حصہ ڈال لوں بلوچوں کو متحد کرنے کے لیے. تو کیونکہ چاکر جب سبی سے اترا تھا تو اس وقت 40 بلوچ ٹرائب ان کے ساتھ تھے. ہوں تو پھر وہ سبی سے اترا اور اس نے دہلی فتح کیا, بھائیوں کو تخت اس کے حوالے کیا. تو ان تمام پچھلی ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میں نے کہا کہ چلے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ورلڈ بلوچ اتحاد کی بنیاد رکھوں, اور اس پرچم تلے اور اس پلیٹ فارم پہ جتنے بھی بلوچ ہیں, اقوام بلوچ خاص کر, کیونکہ اقوام میں اس لیے کہوں گا کہ ہم ایک ملک میں نہیں ہیں کہ میں اسے قوم کہہ سکوں. اقوام اس لیے کہ دنیا کے 28-29 ملکوں میں بلوچ آباد ہے. ہوں ہوں تو میں نے کہا کہ چلے ورلڈ بلوچ اتحاد کے پلیٹ فارم پہ سب متحد ہو جائیں. لیکن بدقسمتی سے کہ ہمیں قبائل در قبائل, قبیلوں میں پھر آگے اس میں تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے, جس سے ہم کمزور ہو رہے ہیں. تو میں نے اس تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ورلڈ بلوچ اتحاد کی بنیاد رکھی. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر کے بلوچوں کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کرنا ممکن ہے, اور آپ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ وہ یوں ہے نا کہ دیکھیں, جو پنجاب میں بلوچ اقوام رہتی ہے ان میں اویئرنیس بلوچستان اور سندھ کے بلوچوں کی نسبت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایجوکیشن جو ہے اس کی فیسلٹیز ہیں, تعلیم عام ہے. یہاں پہ وہ آپس میں ان کے قبائلی تنازعات نہیں ہیں, وہ بندوق سے حل نہیں کرتے, وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ان کے آپس کے چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں آپس میں بیٹھ کے جرگا کر کے. تو اس وجہ سے لیکن میں نے دیکھا سندھ میں یا بلوچستان میں وہاں پہ کیونکہ تعلیم اتنی نہیں ہے, لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ قبائلی جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور وہ کئی کئی سال اور نسل در نسل چلتے رہتے ہیں. تو ورلڈ بلوچ اتحاد میرا منشور بھی یہی ہے کہ ان کے جتنے بھی بڑے ٹرائبز ہیں ان کے تنازعات بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے بیٹھ کے مفاہمت سے وہ حل کیے جائیں, نہ کہ بندوق کی گولی سے حل ہوں. اس لیے جب میری دستار بندی ہوئی تو میں نے یہ میسج دیا تھا تمام اقوام بلوچ کو کہ میں کلاشن کوف والا سردار نہیں ہوں, میں قلم دوات کاپی کتاب والا سردار ہوں. میں آپ کے ہاتھ سے کلاشن لے کے آپ کے ہاتھ میں قلم دوات اور کاپی کتاب تھماؤں گا. تو اس میسج کو میں نے پھر تمام اقوام بلوچ کو دیا, مختلف پلیٹ فارم سے, کبھی پریس کانفرنس کر کے, کبھی چینلز کے ذریعے, کبھی واٹس ایپ گروپس میں. تو اس میں مجھے کافی فیڈ بیک مل رہا ہے, بہت مثبت جو ہے ہمارے جو محب وطن جو بلوچ ہیں یا دیگر اقوام ہیں وہ ویلکم کر رہی ہیں میرے اس پیغام کو, اور وہ ساتھ جڑ رہے ہیں میرے. اچھا, پنجاب کے جو بلوچ ہیں, بھاولپور سے ہٹ کر اوورال پنجاب کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ اپنی ثقافت اور شناخت کو آج کے دور میں کس حد تک برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ جی بالکل, پنجاب کے بلوچ جو ہیں وہ اپنی ثقافت, اپنی روایات کو وہ قائم کیے ہوئے ہیں. آپ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ ہر سال بلوچ کلچر ڈے کے حوالے سے مختلف پنجاب کے بڑے چھوٹے شہروں میں ریلیاں ہوتی ہیں, وہ بلوچ کلچر ڈے منایا جاتا ہے. تو اس میں اپنا وہ ثقافت, اپنا ان کی ہماری جو بلوچوں کی روایات ہے, جو مہمان نوازی ہے, جو وہ سب اس میں ہم اس کو بتاتے ہیں دیگر اقوام کو, دیگر لوگوں کو, مختلف جگہوں پہ, پریس کلب میں, اس کے علاوہ ریلیاں ہوتی ہیں. تو یہ سب سلسلہ بالکل یہاں پہ موجود ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ جو نئی نسل ہے, نئی نسل جو ابھی آ رہے ہیں, جو نیو جنریشن, ان کو بلوچی زبان اور ثقافت کو بچانے کے کیا چیلنجز جی درپیش ہیں؟ بالکل, نئی جنریشن میں ہاں زبان کا جہاں تک تعلق ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ زبان کسی کے میراث نہیں ہے.
بلوچستان میں جو بلوچ قوم ہے وہ بلوچی بھی بولتے ہیں، براوی بھی، دوسری بھی جو ہے وہ پنجاب میں کیونکہ میرا تعلق بہاولپور اسٹیٹ سے ہے، ریاست، اس کو ہم پہلے ریاستی زبان کہتے تھے، جس کو موجودہ دور میں اس کو سرائکی کہا جاتا ہے۔ تو ملتان ہو گیا، بہاولپور ہو گیا، کوہ سلیمان کے جو بلوچ ہیں وہ کیونکہ بارڈر لائن پہ ہیں تو ہوں، وہ بلوچی بھی کہتے ہیں، بلوچی بھی بولتے ہیں، سرائکی بھی بولتے سرائے ہیں، کے اور جو ہمارے بہاولپور ریاست کے ہیں یہ سرائکی ہے۔ پنجاب میں آپ جھنگ کے جو بلوچ ہیں، خوشاب، وہ پنجابی بولتے ہیں۔ تو لیکن کوشش جاری ہے کہ بھئی ہم اپنی جو زبان ہے اس کو بھی ترجیح دی جائے، اس کے لیے جو ہے اس کو بھی سیکھا جائے، اس کو بھی بولا جائے، تو اس پہ بھی کام جاری ہے۔ ابھی آپ کے خیال میں ایک تو یہ کہ کتنی پرسنٹ بلوچی بولتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ بلوچی زبان کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں؟ آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں یا نہیں، میں پورے پنجاب کی بلوچوں بات کی بات کر رہے ہیں؟ میں پنجاب کے بلوچوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں بلوچی زبان کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات ہاں کرنے چاہیے؟ ہاں، آپ دیکھیں پنجاب، جی میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ پنجاب میں یہاں پہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز دیگر صوبوں کی نسبت زیادہ ہے، تو یہاں کے بلوچ بچے اور بچیاں دونوں تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں اور ہائر ایجوکیشن بھی، اور اس کے علاوہ اپنا ٹیکنیکل ہو گیا، ایجوکیشن ہو گئی، دیگر ہو گئی، تو وہ میڈیکل لائن میں بھی ہے، انجینئرنگ میں بھی ہے، ہر اس میں ہے۔ تو ابھی ایک جو گورنمنٹ نے ایک سٹیپ اٹھایا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ بلوچستان کے بچے جو ہیں وہ اسکالرشپ پہ پنجاب میں مختلف پنجاب کے جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے پورے پنجاب میں، لاہور ہو گیا، بہاولپور ہو گیا، ملتان ہو گیا، وہاں وہ آئیں تعلیم کے لیے، ان کے لیے سیٹیں مقرر کی گئی، تو وہاں کے بلوچستان کے بچے آ رہے ہیں، یہاں سے وہ پڑھ کے تعلیم اپنی کمپلیٹ کر کے واپس جا رہے ہیں بلوچستان، اور وہاں پہ وہ بیوروکریسی میں بھی اور ہر جگہ وہ جا رہے ہیں اپنا، تو اس سے بڑا فرق پڑ رہا ہے۔ پنجاب میں تو آلریڈی تعلیم ہے، بلوچوں میں بھی اور دیگر اقوام میں بھی، تو بلوچستان ورلڈ بلوچ اتحاد کے پلیٹ فارم سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی جو ہے ایجوکیشن کے جو یہاں کی نسبت پنجاب کی نسبت بہت کم ہے ریشو، تو وہاں پہ انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں، پرائمری اسکول بنائے جائیں، مڈل اسکول بنائے جائیں، جو مڈل ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے، اور دور افادہ ایکچولی بلوچستان اس لیے پیچھے رہ گیا ہے کہ دیکھیں ہم پنجاب ہے، یہاں پہ جدید چک بندی ہوئی تھی، پرانا ریکارڈ آپ دیکھیں تو موضع جات ہوتے تھے، تو کوئی بھی بلوچوں کی اگر بستیاں ہیں ان کے وہ اکٹھے رہتے ہیں موضوع میں، چکوں میں، جبکہ بلوچستان میں ایک پہاڑ پہ ایک بلوچ کا گھر ہے، دوسرے پہاڑ پہ دوسرے کا ہے، تو اس ڈسٹینس ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے، پاپولیشن وہاں کم ہے لیکن ڈسٹینس کی وجہ سے تو وہاں پہ ایجوکیشن کی فیسلٹی کم ہے، کسی کسی علاقے میں تو بالکل ہی نہیں ہے۔ جی سردار صاحب بات کر رہے تھے، تھوڑی دیر انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے بیچ میں، تو آپ بات کر رہے تھے وہاں کے بلوچوں کی۔ وہ تو اب آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ گوادر پورٹ اب ایکٹیو ہو رہی ہے، یا یو اے ای وہ بھی بیٹھ رہے ہیں، اور یہ گوادر جو ہے یہ تمام جو ہے شپنگ اب اس گوادر پورٹ کے ذریعے ہی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ جو بلوچ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، مڈل ایج کے ہیں، یا جو نوجوان بالکل ہی پڑھائی نہیں کر سکے، تو ان کے لیے وہاں ایک ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنایا جائے گوادر میں یا کوئٹہ میں یا خوددار میں، جہاں پہ جہاز رانی کی تربیت دی جائے انہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کورسز کریں گے، 3 مہینے کے، 2 مہینے کے، 6 مہینے کے، تاکہ شپ جو بھی مدر شپ آتا ہے کسی بھی پورٹ پہ، جتنے دن وہ ٹھہرتے ہیں وہاں پہ، ہفتہ، 2 دن، 4 دن، تو وہ وہیں سے ہائر کرتے ہیں ٹیکنیشین بھی اور لیبر بھی اور سب، اور ان کو ڈالرز میں
پے کر کے جاتے ہیں وہ. تو اس سے ایک بڑا فرق پڑے گا بے روزگاری میں، نمبر ایک. نمبر دو، اگر یہ بارڈرز کو کھول دیا جائے اور وہاں پہ یہ ایک جس طرح ہم کہتے ہیں اسے مصول چنگی یا ٹیکس ٹائپ وہ لیں کہ بھئی پر جو ہے گاڑی پہ ہم 200 دے دیں آپ. یا غریب بلوچ ہیں بیچارے، وہ تو ڈرائیوری کرتے ہیں اور انویسٹر کوئی اور ہوتا ہے جو وہاں سے آئل لے کے آ رہے ہوتے ہیں جن کا سارا. تو اگر اس ٹیکس کی مد میں بھی ان کو فکس کر دیں کہ بھئی آپ نے اتنا وہ دینا ہے، تو تب بھی اس سے ہمیں بلوچستان کو اچھی خاصی جو فنڈ جنریٹ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رکشان ڈویژن جس میں چاغی، لوشکی، دال بدین کا ایریا یہ سارا، وہاں آج تک سیٹلمنٹ نہیں ہوئی، جبکہ پنجاب میں ہر 5 سال 7 سال بعد سیٹلمنٹ ہوتی ہے. تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے سامنے جو زمین ہے وہ اس میں کچھ لگا نہیں سکتے. ظاہر ہے جب تک سیٹلمنٹ نہیں ہوگی ان کو وہاں کے مالکانہ حقوق نہیں دیے جائیں گے تو وہ کیا کریں. ان کے سامنے ہی زمین ان کی ہے، گھر ان کے ہیں. تو دوسرے جو ہے لوگ جو لیز کرا لیتے ہیں ان کی زمینیں، ان کی سارا وہ ان کے سامنے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی اگر ہو جائے، اگر گورنمنٹ پاکستان پنجاب میں آپ دیکھ لیں فرنٹیئر میں موٹر ویز بن گئی ہیں، موٹر ویز کے جال بچھ چکے ہیں. بلوچستان میں موٹر وے نہیں ہے. ایک کوسٹل ہائی وے ہے جو کراچی کو گوادر سے لنک کر رہی ہے. ان کو چاہیے کہ زوب سے لے کے سینٹرل آف بلوچستان سے ایک بڑی موٹر وے گزاریں جس کو زوب کو گوادر سے ملا دیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب جہاں سے موٹر وے گزرتی ہے وہاں پہ ایک تو امپلائمنٹ بہت فاصلے سمٹ جاتے ہیں، وہاں پہ روزگار کے مواقع بہت پیدا ہو جاتے ہیں، بزنس کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ سٹیپ ہیں کہ جو فوری طور پہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے بلوچستان کے لیے خاص. کیونکہ دیکھیں یہ میرا فرض بنتا ہے ایز اے چاکر کی دستار میرے سر پہ ہے. ہسٹری رپیٹ کرنے جا رہی ہے. چاکر اعظم نے بھی اعظم کا ٹائٹل اسے ملا، اس نے متحد کیا 40 بلوچ قبائل اس کے ساتھ اترے وہاں سے سیوی سے، اور اس نے یہ علاقے پورا فتح کرتے ہوئے دہلی کو فتح کیا. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ورلڈ بلوچ اتحاد ایک جدید شکل میں یہ اس کے پلیٹ فارم سے ہم یہ سب کچھ. مگر جو اندر ہیں بلوچستان کے فرض کر گوادر کی اب بات کرتے ہیں، ابھی جو منرل اور مائنس کی بل جو پیش ہوئی بلوچستان صوبائی اسمبلی میں، تو وہاں گوادر میں میگا پروجیکٹس کا نام دے رہے ہیں کہ کیا سی پیک بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے، مگر گوادر کے اندر بھی وہ آج سے یعنی کہ 80s کے دور میں BSO کے زمانے سے پانی کے لیے ترستے تھے اور یاسمین شہید ہو گئی، تو آج کے دور میں بھی پانی وہاں نہیں ہے. تو دوسری جگہ کی جو آپ نے بات کی کہ بلوچستان سب سے بڑی لینڈ ہے، ابھی وہ قانون ان لوگوں نے بنایا ہے کہ جس گاؤں میں اگر 50 آبادیاں نہ ہو تو اس کو سرکار ضبط کر لے گا. تو اتنی بڑی جو پلاننگ ہے ان کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں دیکھا ہے، میں جاتا رہتا ہوں اکثر، تو اکٹھی اگر آبادی ہو نا، بلوچ اکٹھے بیٹھے ہوں، تو دیکھیں وہاں پہ آپ کو تمام فیسلٹیز مل سکتی ہیں، بجلی بھی مل سکتی ہے، ہاسپٹل مل جائے گا، اسکول مل جائے گا. اب بلوچستان اتنا بڑا ہے کہ ایک ایک پہاڑ میں اگر ایک بلوچ کا گھر ہے تو وہاں پہ تو وہ آنے کو تیار نہیں ہے. نیچے آئے اپنے جو گاؤں کی شکل میں یا کالونی ایسی بنائی جائیں کہ اکٹھے رہیں. تو اس کا ایک حل ہمارے پاس یہی ہے کہ گوادر کوٹ، جس طرح آپ کراچی کو دیکھ لیں، جیسے کہ وہاں پہ بلوچ ہیں کافی تعداد میں، کراچی میں بلوچ ہیں لیکن وہ اکٹھے ان کی آبادی ہیں، ملیر میں ہیں، لیاری میں ہیں، جہاں بھی ہیں اکٹھے. اور وہ تو گوادر میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں ان کے لیے کالونیاں بنائیں، ان کو وہاں پہ جاب ان کو دیں اور وہ اکٹھے ہوں گے. اور اس سے یہ ہے کہ ان کے معاشی حالات صحیح ہوں گے، معاشرتی حالات صحیح ہوں گے بلوچستان کے. تو اس کے لیے ہمیں ایک بولڈ سٹیپ یہ اٹھانے ہوں گے خاص کر گوادر کے لیے. اور گوادر میں
دیکھیں بلوچستان کی وہ کوٹ ہے، تو میں کہوں گا کہ بالکل بلوچوں کا، بلوچستان کے بلوچوں کا زیادہ وہاں پہ حق بنتا ہے گوادر میں. تو اگر یہ وفاق، میں سن رہا ہوں کہ گوادر کو وفاق سنبھال رہی ہے، تو وہ بھی اگر سنبھال رہی ہے تو انہیں چاہیے کہ کم سے کم 60% جو ہے کوٹا وہ بلوچستان کا ہونا چاہیے، باقی 30 یا 40% وفاق اپنا وہ کرے. تو یہ نہیں کہ ٹوٹلی آپ وہاں پہ بلوچوں کو کچھ نہ دیں اور سارا اپنا سسٹم اپنا وہ کر لیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، آج کے یہ تو نیٹ کی وجہ سے، موبائلز کی وجہ سے تھوڑی اویئرنیس ہوئی ہے، ورنہ بلوچستان کے بلوچ کو پنجاب والے بلوچوں کو پہلے مانتے نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جب جو بلوچستان میں بلوچ کہتے ہیں بس یہی ہے، وہ ہمیں پنجابی کہتے تھے. اور اب جب میں نے بلوچستان کی بنیاد رکھی تو میری ان سے آرگو ہوتا تھا سارا کچھ. میں نے کہا دیکھیں، چاکر جب سوی سے اترا تھا تو میل ٹرائب جتنے تھے وہ اس کے ساتھ آئے. کوہ سلیمان پہنچا تو وہاں پہ بھی اخوانی گھسے ہوئے تھے اس وقت. چاکر نے انہیں پیچھے دھکیلا اور وہاں اپنا ٹرائب دکھاتا گیا. آپ بلوچستان سے اترے، مفتی قبیلہ ہے، پھر مزاری ہے، پھر دریشک ہے، لونڈ ہے، کھوسے ہیں، لغاری ہیں، بزدار ہیں. یہ دیکھیں پورا جو تمن قبائل ہیں، منظم قبائل ہیں، یہ آپ کے کوہ سلیمان میں موجود ہیں. یہ انہی کی اولادیں ہیں جو چاکر کے ساتھ قبائل اترے تھے، انہوں نے دلی فتح کیا. اسی طرح جھنگ میں دیکھ لیں، فیصل آباد، خوشاب، یہ سب انہی وہی لشکر جو چاکری لشکر تھا چاکر کے ساتھ جو تھے، یہ انہی کی اولادیں ہیں. بلکہ دہلی کے جو بلوچ ہیں وہ بھی مجھے ملنے آتے رہے ہیں آج سے 10 12 15 سال پہلے. دہلی کے سراؤنڈنگ میں بھی اچھی خاصی آبادی ہے. 20 میل کے ایریے میں وہاں پہ بہت سے موضوعات ہیں، وہ اکٹھے رہتے ہیں وہاں سے. وہ میں وہاں نے کے انٹرویو بھی کیے ایم ہیں ایل اے تھے اور وہ وہاں کی ہندوستان کے. سیاست میں بھی ہے ان کا کردار. ایک بات ہے اور کہ عام بلوچ وہاں پنجاب کا ابھی بلوچستان کے جو مسائل ہیں، فرض کرو بلوچستان کے جو مسائل ہوتے ہیں یا ہیں، کیا پنجاب کے عام بلوچ بلوچستان کے مسائل کو خود کو ان سے جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ جی بالکل. یہ آپ وہ دیکھیں، وہی میں بات کروں گا کہ پنجاب کے بلوچوں میں اویئرنیس ہے. میں ہماری میٹنگ تو اب میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ بھائی دیکھیں، اب گوادر، اب سب کی نظریں گوادر پہ ہیں. تو میں نے انہیں پنجاب کے بلوچوں کو بھی یہی کہا ہے کہ بھائی اگر آپ کے 5 آپ بھائی ہو تو آپ میں سے 5 میں سے 1 یا 2 بھائی وہاں مائگریٹ کر جائیں گوادر میں یا بلوچستان میں، تاکہ ہم وہاں تھوڑی ہماری اسٹرینتھ بڑھنی چاہیے، آبادی بڑھنی چاہیے. آبادی ہماری بڑھے گی تو جو ہمارا این ایف سی ایوارڈ ہے اور جو فنڈز ملتے ہیں ہمیں، وہ آبادی کے ریشو کے حساب سے ملتے ہیں، تو وہ بھی ملیں گے. اور جب ایک دوسرے پنجاب کا بلوچ بلوچستان جائے گا، بلوچستان کا بلوچ یہاں آئے گا، تو ظاہر بات ہے کہ ان میں کوارڈینیشن جب بڑھے گی تو اسی طرح حالات ٹھیک ہوں گے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل ہے پنجاب میں. یہ اسکالرشپ پہ بلوچستان کے جتنے بچے آتے ہیں تو وہ اس کونسل اس کے ذریعے یہاں پہ ان کے ایڈمیشن ہو جاتے ہیں. ان کا ہاسٹل ڈیوز فری ہے، ان کی فیس نہیں ہے، وہ بالکل فری پڑھ رہے ہیں یہاں سے. تو بلوچ کلچر ڈے کے حوالے سے جب پہلا بیچ آیا تھا تو وہ یہاں بھولپور میں جتنے اسٹوڈنٹ آئے، میڈیکل کالج میں آئے، یونیورسٹی میں آئے، تو انہوں نے مجھے کہا سردار صاحب ہم یہاں پہ اپنا بلوچ کلچر ڈے منانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو کس نے روکا ہے، آپ سیلیبریٹ کرو، میں آؤں گا، بالکل میرے 4 دوستوں کو بھی لاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ سردار صاحب ہم اس میں اگر بلوچی ترانہ پڑھیں گے تو ہمیں تو اٹھا کے لے جائیں گے. چاکر کی ڈیتھ کے بعد وہی چاکری لشکر شکارپور سندھ پہنچا. رند کی اولاد، لٹاری کی اولاد سب وہاں پہنچے. وہاں انہوں نے اپنے مرشد سے بات کی. یہ مرشد وہی تھے جو میاں صاحبان کہلاتے تھے، جنہوں نے چاکر کو ان کو روکا تھا آپس میں نہیں لڑو. پھر انہوں نے بد دعا دے دی تھی. آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ یہ بلوچ پٹے ہوئے ہیں. وہ یہی وجہ تھی کہ مرشد کا کہنا نہ مانا دونوں نے اور آپس میں لڑتے رہے. انہوں نے کہا جاؤ پھر لڑتے رہو گے.
تو چاکر نے اپنی ڈیتھ سے پہلے، کثیر الاولاد تھا، اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ایک تو مجھے آپ نے قلعے کے مورچے میں دفن کرنا ہے، اور دوسرا یہاں سے آپ نے دعا خیر پڑھنے کے بعد یہاں سے شفٹ ہو جانا ہے، ڈھونڈنا ہے اس مرشد کی اولاد کو، ڈھونڈو گے آپ جن کے بڑوں نے مجھے اور گورام کو بد دعا دی تھی۔ ہم نے ان کا کہنا نہیں مانا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو پری پلاننگ لڑایا جا رہا ہے، آپ کی طاقت کم کی جا رہی ہے، نہ لڑو آپس میں۔ تو اس وقت ہمیں ہم سمجھ نہیں آئی، تو اب ہم پچھتاتے رہے، تو آپ نے وہاں ان کو جا کے ان سے وہ بد دعا واپس لوگے اور پھر آپ ہرے بھرے ہو گئے۔ تو 1565 میں چاکر کی ڈیتھ ہوئی، تو وہ 16ویں صدی کا آغاز ہو رہا تھا۔ یہ ملک اس وقت 3 عملداریوں میں لیا لیا تقسیم ہوا تھا۔ تو شکارپور سے مرشد کی اولاد، تو ہمارے بڑے سارے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، بتایا کہ یہ رام کی اولاد ہے، ہم چاکر کی اولاد ہے، تو ہمیں وہ بزرگ وصیت کر گیا کہ وہ آپ بددعا واپس کریں اور ہمیں دعا دیں۔ تو اس وقت پہلا مرشد نے، وہ جسے ہم بولتے ہیں بٹا سٹا، مرشد نے اپنی بیٹی رند کو دی اور رند کی بیٹی لی، اور اس وقت ایگریمنٹ ہوا کہ رند عورت کے بدن سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ ریاست کا بادشاہ بنے گا۔ تو اس وقت امیر مبارک خان ول پیدا ہوا، وہ وہی مدفن ہے شکارپور میں، 3 جو نواب ہیں وہ وہاں مدفن ہے۔ تو پھر جو لشاری کی اولاد تھی، میر گورام کی اولاد تھی، اس کو مرشد نے اپنا مشیر خاص بنایا، اور اب تک یہی ہے ہماری باولپور اسٹیٹ۔ پھر جب 1733 میں باولپور اسٹیٹ بن گئی تو وہی سب تھی، وہی چاکری جو فوج تھی ہمارے ساتھ آئی، تو وہ پراپر ریجیمنٹ یہ بنی 1880 میں، جب ہم نے یہ راجپوتانہ ریاستوں سے یہ قلعے چھینے تھے، قلعہ ڈیراور فورٹ ہو گیا، مروٹ ہو گیا، دیل گڑھ ہو گیا، اسلام گڑھ ہو گیا، یہ تقریباً 28 قلعے ہیں۔ یہ ہمارے جو باؤنڈری لائن ہے جیسلمیر اسٹیٹ اور بیکانیر اسٹیٹ کی، تو وہ ہم نے فتح کیے۔ تو یہ وہی سپا تھی۔ اس کا نام پھر پہلے پراپر ریجیمنٹ رکھا گیا جب میرے دادا تھے، چیف سردار تھے 1880 میں، تو انہوں نے یعنی اس وقت اس کا نام رکھا گیا فرسٹ BLI، فرسٹ باولپور لائن۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ باولپور اسٹیٹ کی پاپولیشن اس وقت، پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہماری 55% یہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ بلوچ ٹرائبس پہ مشتمل ہے۔ ڈسٹرکٹ رنگیار خان ہو گیا، باولپور ہو گیا، بول نگر ہو گیا، ادھر لودھرا ہو گیا، یہ سارا یہاں پہ وہ اب ان کو زمینیں وغیرہ ریاست کی طرف سے دی گئی، شاہی مزارع اسکیم بنائی گئی، تو ان کی اب اولادیں ہیں۔ اور اسی طرح ابھی بھی ہمارا جو بچہ پیدا ہوتا ہے فیملی میں، وہ یا تو دشتی عورت کا دودھ پیتا ہے یا لشاری عورت کا دودھ پیتا ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں دائے کوکے، کہ یہ ہمارے دائے کوکے، تاکہ یہ بہادر بنے، جری بنے، اور وہ سلسلہ کسی بھی چل رہا ہے دوسرے ابھی قبیلے سے کا جو اگر روایات۔ کسی بھی دوسرے قبیلے کا اگر کوئی بچہ پیدا ہو، اس کو لاشری اس روایتاً اس کو دودھ پلاتے ہیں؟ نہیں نہیں، جو بلوچوں کا، بلوچوں کی بول رہا ہوں، بلوچ۔ رند کا بچہ پیدا ہوگا تو یا مرشد گھرانے کے جو بچے پیدا ہوں گے ان کے وہ دائے کوکے ہوں گے، وہ لشاری عورت کا اور دشتی عورت کا دودھ پیتا ہے۔ یہ اب اور بھی ہے روایت؟ جو اب بھی یہ روایت قائم ہے، ابھی بھی موجودہ جو ہمارے میرے کزن کے بیٹے ہیں، موجودہ امیروں باولپور نواب صلاح الدین عباسی، تو ان کے بھی انہوں نے بھی اپنا لشاری عورت کا دودھ پیا ہوا ہے۔ اب ان کے بچے ہیں، وہ بھی ان کے گھر میں، ان کے چاروں طرف ان کا جس کو کہتے ہیں نا ہم لابی جو تھی شروع سے، وہ بلوچوں پہ مشتمل ہوتی تھی، بلوچ، کیونکہ وہ ٹرسٹ کرتے تھے کہ بھئی یہ کہیری قبیلہ یہاں ہمارا ہے، اس کی اولادیں ہیں، کہیری ہیں یہاں پہ، سب ٹرائبس اب بن گئے، اب تو یہاں لغاری ہیں، یہاں اپنا گپانگ ہے، یہاں جتوئی ہے، یہاں دستی ہے، یہاں ترائی ہے، تقریباً جتنے بڑے ٹرائبز ہیں وہ سب ریاست میں موجود ہیں یہاں پہ، تو جنریشن ٹو جنریشن چلتے آ رہے ہیں وہ سلسلہ۔ ایک آخری تو سوال ہے یہ میں کہ آپ کو ہسٹری کے حوالے سے یہ میں نے نہیں، بتایا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، معلوم بہت ساری چیزیں ہیں جو لرننگ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اور ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگوں کا
بھی ایکٹیویٹیز ہیں کہ بلوچوں کو متحد کرنے کی، ایک ساتھ رہنے کی، زبان کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم نے کلچر ڈے مناتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پنجاب میں رہنے والے بلوچ اپنی قومی شناخت کھو چکے ہیں. اس بات پہ آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اب فرض کریں میری برتھ بہاولپور میں ہوئی، تو اس وقت جب میں نے ہوش سنبھالا تو یہاں اس کو زبان ہم ریاسی کہتے تھے، جو اب موجودہ سرائکی ریاسی بولی جاتی تھی. میرے فادر جو تھے وہ بلوچی بھی کرتے تھے، وہ عربی بھی کرتے تھے. پھر انہوں نے 1939 میں کمیشن لیا، وہ آرمی میں تھے، انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار لڑی. میرے دادا نے فرسٹ ورلڈ وار لڑی. میرے پردادا نے 1857 کی مطلب ہے کہ مارشل بلوچ تمام مارشل ریس ہیں. تو یہاں کے آپ دیکھیں جو پنجاب میں جو اپر پنجاب میں چلے گئے یا جھنگ سائڈ پہ چلے گئے، وہ وہاں کی زبان بولتے ہیں. اس کو ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہر 20 میل کے بعد لہجہ بھی تھوڑا سا بدل جاتا ہے زبان بھی. تو ہٹھاڑی زبان ہم کہتے ہیں، وہ مکسچر ہو گیا کی پنجابی کی مکس. یہاں پہ بعض ایریا میں ابھی بھی بلوچی ہماری ریاست کی حدود میں جو ہمارے یہ یہاں پہ دشتی قبائل ہیں، ریناکل ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں، مزاری جو ہیں یہ بلوچی بھی کرتے ہیں، سرائکی بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ بارڈر پہ ہیں. ہند اور بلوچستان اور پنجاب کے بارڈر لائن پہ بیٹھے ہیں. کوئی سلیمان والے، یہ جتنے توسا ہے، لغاری ہے، یہ بلوچی بھی کرتے ہیں اور سرائکی بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں زیادہ سرائکی بولی جاتی ہے. پنجاب والے جو ہیں جب سے یہ لیفٹ سسٹم آپ کا یہ عام ہوا ہے، یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں، تو وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ بھئی ہم سیکھیں، بلوچی زبان بھی سیکھیں. اور باقی کلچر جو ہے، روایات، وہ یہاں پنجاب کا بلوچ ہو کہ پی کے کا ہو، وہ مہمانداری، بہادری اور وہ جو ہماری جو خون میں جو چیز شامل ہے جینز میں، وہ ان میں بھی ہے. بالکل جی، تھینک یو سو مچ سردار صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت ساری جانکاری دی. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج.